الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگ اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ انفطار کے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلے ہفتے کے روز ہم نے سورہ انفطار کی پہلی آیت پر گفتگو کی تھی اور آج ہم وہیں سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. یہ بتایا جا چکا ہے کہ سورہ انفطار مکی سورہ ہے اور اس کے موضوع اور مضمون پر گفتگو ہوئی تھی کہ اس کا موضوع اور مضمون قیامت اور آخرت ہے، اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ قیامت سے کیا مراد ہے اور آخرت سے کیا مراد ہے. اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی تھی، اور ان احادیث کے اندر اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث بھی بیان کی گئی تھی کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ قیامت کو اس طرح دیکھو کہ جس طرح اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لیا کرے. یعنی کہ ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا انسان اپنے آپ کو اگر دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہوا محسوس کرے تو قیامت کے اندر اپنے آپ کو قیامت کے مناظر سے گزرتا ہوا اپنے آپ کو پائے گا. اسی طرح ابن کثیر کی بھی ایک حدیث بیان کی گئی تھی اور یہ نسائی شریف کے اندر حدیث بیان کی گئی ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز پڑھائی اور اس نماز کے اندر طویل قرأت فرما دی تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ صورتیں نہ تھیں سبح اسم ربک الاعلی والضحیٰ یا اذا السماء انفطرت. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص فرمائی ان صورتوں کی اہمیت کی وجہ سے کہ جب ان صورتوں کے اندر یہ پیغام موجود ہے تو اتنی لمبی پیغام کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی. اس طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو احادیث سے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے اور مسلمہ بن جاتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل ایمان میں سے کوئی شخص اگر اپنے دل کو قیامت کے حوالے سے، قیامت کے خوف کے حوالے سے اور قیامت کے آثار کے حوالے سے اور قیامت کے اثرات کے حوالے سے محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر سورہ انفطار کی تلاوت کیا کرے، سورہ انشقاق کی تلاوت کیا کرے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے فی ظلال القرآن کے وہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اور تدبر قرآن کے اندر بھی امیر حسن اصلاحی صاحب نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ بڑے اہم الفاظ ہیں. فی ظلال القرآن کے اندر قطب شہید فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے مخصوص خط و خال ہیں، اس کا اتار اور چڑھاؤ، اس کا بیان، اس کا تخاطب، یہ اپنے اندر بالکل بنیادی اور بالکل مخصوص قسم کے حالات رکھتا ہے. اس سورہ کے مخصوص حالات ہیں، خط و خال ہیں. یہ سورہ قلب انسانی کو اپنے مخصوص سنجیدہ، گہری اور اس طرح کے اثرات سے کہ اس کے دل کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کا جو ٹچ ہے وہ سرزنش کا ہے، انسان سے پوچھنا، مخاطب ہونا، اس سے احتساب کرنا، اس کو اس کی بے خبری کے اوپر اس کو متوجہ کرنا کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، کیا سوچتے ہوئے گزر رہے ہو. پھر مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا آہنگ، اس کا انداز دھمکی آمیز ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، دھمکی آمیز انداز ہے اس کا.
اسی طرح تدبر قرآن کے اندر مولانا امین حسن عثمانی فرماتے ہیں کہ ان آثار میں ایک بڑا اثر انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پوری کائنات سے اٹھ جاتا ہے. اتنا گہرا اثر یہ سورہ مبارکہ چھوڑتی ہے. اس کو پڑھنا شروع کر دے انسان، اس میں اترنا شروع کر دے انسان، اس کی معناؤں کی گہرائیوں کے اندر اترنا شروع کر دے، تو دنیا کی لذتیں جو انسان کو خدا سے دور کر رہی ہوتی ہیں، عقل سے دور کر رہی ہوتی ہیں، وہ دنیا کے اثرات کو توڑنے والی، ختم کرنے والی سورہ مبارکہ بن جاتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے متعلق اور اس سورہ سے دل لگانے کے نتیجے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق خالق حقیقی سے جوڑ لیتا ہے. وہ جو دل کا تعلق دنیا سے جڑا ہوا تھا، وہ دل سے تعلق ٹوٹ کر خالق حقیقی کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ کہ اللہ کے سوا اگر جو کوئی چیز بھی ہے وہ فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ باقی بھی ہے اور لازوال بھی ہے. تو جو باقی ہے اس سے دل جڑ جائے، جو لازوال ہے اس سے دل جڑ جائے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان تمام انقلابات، زلزلوں اور توڑ پھوڑ کے عظیم عمل میں انسان کے لیے واحد جائے پناہ جو انسان کے لیے باقی رہتی ہے وہ خدا کی بارگاہ ہے. وہاں انسان کو جائے پناہ ملتی ہے، خدا کی ذات کبریا، اسی سے انسان جڑ جائے تو انسان ان تمام تر حوادث سے جو سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو باقی رکھ سکتا ہے. اور وہ اللہ جس کے پاس اس کو جائے پناہ ملتی ہے وہ ثابت بھی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی بکھرنے والا نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے. ان قیامت کے زلزلوں کے بعد بھی اگر کوئی ہستی باقی بچے گی تو وہ رب کائنات کی ہستی باقی بچے گی. وہ برقرار رہنے والا ہے اور اس قدر منظم ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے، اور یہ خلود اور دوام صرف اور صرف اسی ذات کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین کو یہ حاصل ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اگر ہم مطالعے کو لیتے ہیں تو قرآن پاک کے مطالعے میں ہم چند اور صورتوں کے اندر بھی ہمیں اسی انفطار کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. انفطار کے معنی پھٹ جانا، فطر تو وحی کا زمانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور چند وحیوں کے بعد یہ سلسلہ اچانک رک گیا، ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا، تو فطر تو وحی کا جو زمانہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزر رہا تھا. آپ بڑے پریشان سے رہنے لگے تھے اور یہ سوچ کر کہ خدا نے یہ سلسلہ شروع کیا اور خدا نے یہ سلسلہ توڑ دیا کہ خدا ناراض تو نہیں ہو گیا. تو بے چینی کی کیفیت تھی، اور اس بے چینی کی کیفیت کے اندر اکثر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، یہ سوچ کر خود کو گرا دوں، وہاں چوٹیوں سے گرا دوں. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فطر تو کے معنی بکھر جانا، ٹوٹ جانا، پھاڑ دینا کسی چیز کو. فطر تو وہی انفطار، اذا السماء فطر، فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. اور اس آسمان کے پھٹ جانے پہ گزشتہ درس میں بڑی گفتگو ہوئی ہے کس طرح آسمان کا پھٹنا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ سورہ انشقاق کے اندر بھی رب کائنات نے اسی موضوع کو اٹھایا کہ اذا السماء انشقت، یہاں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت. تو انشقاق کے معنی یہ بھی پھٹ جانے کے معنوں کے اندر آتی ہیں. دو مختلف الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے. دو مختلف جگہوں پر مختلف مثالوں کے ساتھ رب کائنات نے قیامت کے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جس کے اندر یہ آسمان پھٹ جائے گا. آسمان کا پھٹ جانا رب کائنات اس انسان کو بتا رہا ہے کہ تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا قد کاٹ کیا ہے، تیرا وزن کیا ہے. یہ جو ہزاروں فٹ اونچے یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ وجود برقرار نہیں رکھ پائیں گے. تیرا وزن کیا ہے، یہ وزن کے لحاظ سے ٹنوں میں تو پہاڑوں کا حساب ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنے وزنی پہاڑ یہ بکھر جائیں گے روئی کے مانند، یہ ہواؤں کے اندر بکھرتے پھریں گے، یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بتا تو کس طرح اپنے آپ کو بچا پائے گا. تو کہیں رب کائنات نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، تو کہیں رب کائنات نے فرمایا کہ اذا السماء انشقت، کہ آسمان پھٹ جائے گا. اسی مضمون کو رب کائنات نے اور مزید صورتوں کے ذریعے بیان فرمایا. اگر ہم سورہ رحمان کو لے رہے ہیں آیت نمبر 37 کو لے رہے ہیں تو وہاں رب کائنات فرماتا ہے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کیا ہو جائے گا آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا یہ آسمان. اور کیسا سرخ؟ ایسا سرخ جس کا چمڑا سرخ ہوتا ہے. ایک مفسر نے وردتن قدہان کی یہ معنی بیان فرمائے کہ سرخ جس طرح سرخ گلاب ہوتا ہے اس طرح لال ہو جائے گا یہ آسمان. اتنا اس میں آگ، اتنا اس کے اندر تیزی رب کائنات کی طرف سے آ جائے گی. اور یہ ذرا دیکھیں کہ کس طرح کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. کہیں رب کائنات فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی کہ زمین کا پھٹ جانا
اور اب ادھر سماؤں فطرت، اور آسمان کا پھٹ جانا، اور پھر اس پھٹنے کو جو رب کائنات بیان فرما رہا ہے وہ اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ اس طرح پھٹے گا کہ سرخ ہو جائے گا، چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا جس طرح گلاب کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے، تیز آگ کی طرح کا سرخ، یہ آسمان اس طرح آگ کی طرح کا سرخ ہو جائے گا۔ تو مثال اور تشبیہ دی جا رہی ہے، آگ ہوگی جو آسمان سے گرے گی انسان کے اوپر، زمین کے اوپر، آگ کا ایک زبردست قسم کا طوفان آسمانوں سے آئے گا، ایسا طوفان کہ انسان اس زمین پر بچنا یہ باقی اور ممکن نہیں رہے گا۔ اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور جگہوں پر بھی فرمایا، جسے رب کائنات نے سورہ نبا کے اندر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایسے پھٹے گا، اس کے راستے کھل جائیں گے، فتح افتتاح اس کا ہو جائے گا اور اس کے اندر راستے کھل جائیں گے، اور ایسے راستے کھل جائیں گے کہ آسمان سے وہ راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ رب کائنات نے جو آسمانوں کے اوپر چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آ رہی، تو اللہ رب العالمین جب اس قیامت کو لائے گا تو وہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں آسمانوں کے اوپر، وہ پوشیدہ چیزیں آسمانوں کے پھٹ جانے کی وجہ سے اب وہ ابواب بن جائیں گے، راستے بن جائیں گے، دروازے بن جائیں گے، اور ان دروازوں سے آپ قیامت کے مناظر کا، آسمانوں کے اوپر ان حالات کا معائنہ کرو گے اپنی حقیقی آنکھوں سے۔ جو باتیں ہم دنیا کے اندر ان اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، اب رب ذوالجلال آسمان کے پردوں کو پھاڑ کر، آسمان کے اندر وہ ابواب کھول کر، وہ فتح ان کا فتح کر کے ان کو کھول کر انسان کو آسمانوں کے اندر جو موجود رب کائنات کی غیب کی باتیں ہیں، اب رب کائنات ان غیب کی باتوں کو بھی کھول دے گا۔ تو یہ رب کائنات کی طرف سے وہ منظر ہوگا جو قیامت کے اندر ہوگا۔ اسی طرح مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی بھی ایک تفسیر ہے، اور اس کا نام بھی معارف القرآن ہے، جس طرح مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے۔ یہ دونوں بڑے جھجت علماء ہیں، بڑے قداور علماء ہیں۔ آپ مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں، اور انہوں نے نقل فرمائی ہے احادیث کی کتاب میں سے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قیامت، وہی حدیث میں دوبارہ آپ کے سامنے واپس لا رہا ہوں، لیکن یہ اب روایت کی ہے ادریس کاندھلوی صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر، اس طرح قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے جس طرح اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو قیامت ابواب، وہ کھلے ہوئے قیامت کے دن، آسمان کے پھٹے ہوئے ابواب، یہ سارے مناظر جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ قرآن کے وہ مناظر جو آج ہماری حقیقی ان آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اگر دل کی آنکھوں سے انسان ان کو دیکھنا چاہے تو خدا وہ دل کی آنکھوں سے، دل لگانے سے قرآن پاک کے نتیجے کے اندر وہ ابواب بھی رب کائنات کھول دیا کرتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، کہ جب رب کائنات اس آسمان کو کھول دے گا، السماء منفطر به، یہاں بھی السماء منفطر فرمایا کہ آسمان کا پھٹ جانا، جب آسمان پھٹ جائے گا، کان وعده مفعولا، یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ آسمان کو پھاڑے گا وہ رب ذوالجلال، اور جب رب ذوالجلال اس آسمان کو پھاڑے گا تو آسمان کے پھٹنے سے جو انسان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، تکلیف نازل ہوگی، موت واقع ہوگی، قیامت واقع ہو جائے گی، انسان اس تصور کو دنیا کی حقیقی نگاہوں سے تو عام طور پہ تصور میں لا نہیں سکتا۔ لانا چاہتا ہے تو قیامت کے بارے میں ان صورتوں کا مطالعہ کریں۔ اسی حوالے سے روح القرآن کے اندر ڈاکٹر اسلم صدیقی بیان فرماتے ہیں کہ نفخہ اولا، ایک سور جب پھونکی جائے گی تو انسان کے کانوں سے، جب وہ سور اس کے کانوں سے ٹکرائے گی تو انسان سمجھ جائے گا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ پہلی خبردار کرنے کے لیے تھی، دوڑ دھوپ، پریشانی، اور یہ عالم ہوگا اس دنیا کے اندر افراتفری کا۔ پھر نفخہ اولا کے بعد ایک نفخہ ثانی ہوگی، اور یہ اعلان ہوگا اس توڑ پھوڑ کا، زمین کے پھٹنے کا اعلان، آسمان کے پھٹنے کا اعلان، اور انسان کے لیے اس دن کے لیے کہ جس دن انسان اس زمین کے اندر دفن ہونا ہے، اس کا اعلان رب کائنات سے ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین کا غصہ ہوگا، اور رب کائنات کی طرف سے یہ غصہ ہوگا، اس غصے کو انسان اگر دیکھنا چاہے تو یہ غصہ اس قدر ہوگا کہ اس سے پہلے خدا رب ذوالجلال اس غصے کے اندر نہیں آیا ہوگا۔ یہ بات تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت تب جب تک اہل ایمان اپنے کام کو لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی انسان خدا کی طرف پلٹ کر آ جا سکتا ہے تو خدا اس آسمان کو، اس زمین کے اس نظام کو قائم رکھے گا۔ لیکن جب یہ انسانیت بالکل گمراہی کے راہوں پہ آ جائے گی اور اسراء کے راستے ختم ہو جائیں گے تو رب کائنات کا غصہ اور جلال اپنے عروج پر پہنچے گا، اور پھر رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اب اس زمین کو باقی رکھنے کی، اس انسان کو باقی رکھنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں بچی۔ اور پھر یہ ہوگا رب کائنات کی طرف سے کہ آج رب کائنات کا غصہ اپنے جوبن پر ہوگا،
اپنے عروج پر ہوگا. تو یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، یہ سب پھاڑ دینا رب کائنات کی طرف سے اس غصے کی وجہ سے ہوگا جو غصہ رب کائنات کو اس قیامت کے دن ہوگا. اور اس میں یہ ہوگا کہ اس سے پہلے رب کائنات کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا، اور نہ آج کے بعد رب کائنات کو اتنا غصہ آئے گا. یہ منظر جب واقع ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قہر کی تجلی نازل ہوگی اس مرحلے پر. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے قہر کی تجلی نازل ہوگی اس دن. اور پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے روز وہ قہری تجلی رب کائنات نازل فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے سب کچھ جو زمین پر نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اب ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں جو رب کائنات نے فرمایا کہ السماء انفطرت. اس سے پہلے بات ہوئی پچھلے درس کے اندر کہ یہ آسمان کا پھٹ جانا، یہ لوگ ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ آسمان کوئی چھتری نہیں ہے، کوئی چھپر نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، یہ کیسے پھٹے گا. یہ بات بھی آئی کہ سائنسدان اٹھے اور گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ راکٹ تیار کر لیا ہم لوگوں نے، تمہارا خدا ہم ڈھونڈنے نکلے اور تمہارا خدا ہمیں نظر نہیں آیا آسمانوں کی چوٹیوں کے اوپر، آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر، ہمیں تمہارا خدا نہیں ملا. وہ ہنسی کرنے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے، وہ سائنس کی بنیاد پر کہنے لگے کہ دیکھو سائنس نے آگے انسان کو نعوذ باللہ خدا جو ان کا ایک وہمی تصور ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں، خدا ایک وہمی تصور ہے، ہم نے وہمی دور کر دیا. ہم نے تو ان کی اس بات کو ختم کر کے رکھ دیا، رد کر کے رکھ دیا کہ تم کہتے تھے کہ پردے ہوتے تھے اور وہاں ان پردوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ خدا کو یہ انسان خدا کے بارے میں بتایا کرتا تھا کہ خدا ان پردوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، ایک آسمان نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ یکایک یہ انسان بالکل دوسری بات کرنے لگا، وہی سائنس کا ماننے والا اور وہی سائنس کو نعوذ باللہ خدا ماننے والا. یاد رکھیے گا کہ اس دور کے اندر یہ فتنہ بھی بڑا عام فتنہ ہو گیا ہے کہ اس دور کے اندر لوگوں نے خدا کا درجہ سائنس کو دے دیا ہے. ہم اہل ایمان کہتے ہیں جو خدا نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ کہتے ہیں خدا نہیں، جو سائنس کہے گی وہ سچ ہے اور حق ہے. اگر سائنس یہ کہتے خدا ہے تو ہم خدا کو مانیں گے، اور سائنس یہ کہتے خدا نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو سائنس سے پروف لاؤ. آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر سے لوگ جن سے آپ مکالمہ کریں گے اور بات کریں گے، بولے کیسے جہالت کے دور کی تم بات کرتے ہو، کسی بیوقوفی کی تم لوگ بات کر رہے ہو، تم خدا کے وجود کی بات کرتے ہو. تو لاؤ سائنس سے خدا کا ثبوت. جب تم سائنس سے خدا کا ثبوت لاؤ گے تم خدا کو مانیں گے. لیکن اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو خدا پر یقین ہونا چاہیے تھا، جو خدائی وجود کے بارے میں یقین ہونا چاہیے تھا، وہ یقین خدا کے بجائے ان لوگوں کو سائنس کے اوپر ہو گیا کہ سائنس گواہی دے گی تو خدا کو مانیں گے، سائنس گواہی نہیں دے گی تو خدا کو نہیں مانیں گے. انہی کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، انہی کو دہریہ کہا جاتا ہے. یہی الحاد کے شکار لوگ ہیں، یہی منکرین خدا ہیں کہ خدا کے وجود کے لیے یہ سائنس کو خدا کا درجہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ سائنس کہے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور اہل ایمان کیا کہتا ہے کہ سائنس کچھ بھی کہتی ہو وہ علم ناقص ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور علم ناقص ہے. حقیقی علم خدا کے پاس ہے جو وحی کا علم ہے. وہی اپنے پورے وجود کے ساتھ جب سے نازل ہوئی ہے کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی. ہاں وقت اور حالات نے انسان کے محدود علم کی بنیاد پر بعض اوقات انسان کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالنی کہ دیکھو وہی تو یہ کہہ رہی ہے لیکن یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، تو سائنس کبھی کبھی ٹکراتی ہوئی وہی سے تو آتی ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی سائنس کو رجوع کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، پلٹنا پڑ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی بات کی طرف. کبھی یہ کہتے تھے کہ بگ بلاسٹ ہوا، انسان بن گیا، زمین بن گئی، کائنات بن گئی. پھر جب بھی یہ بگ بلاسٹ کا نعرہ لگانے والے جب کائنات کے اوپر تحقیق کرنے لگے تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کائنات تو بڑے منظم نظام سے چل رہی ہے. یہ فاصلے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے، آج اس آسمان کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں، اس السماء انفطرت، یہ فاصلہ بڑا اہم فاصلہ ہے. اگر اس فاصلے کے اندر ذرا سا بھی تبدیلی آ جاتی انسانی زندگی اس زمین پر ناممکن تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سورج تو آگ ہے، شدید آگ ہے، اور زمین کے وجود سے کئی گنا بڑا سورج ہے. یہ اتنی شدید وہ آگ ہے کہ اس کی شدت ہم تک پہنچتی ہے جن کی گرمی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. اور گرم علاقوں کی گرمی کہ 50 درجے سے زیادہ بھی گرمی ہو جاتی ہے. آپ لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں، شہری زندگی گزارتے ہیں، آپ کے یہاں بیکریاں ہوتی ہیں، اس میں بیکری کے اندر آگ کا ایک ٹیمپریچر کا ایک درجہ رکھا جاتا ہے. اس ٹیمپریچر سے اگر آگے بڑھا دیں تو وہ جو ڈبل روٹی وہ جل جاتی ہے کیونکہ بڑی نازک سی ہوتی ہے وہ. تو 50 درجے کے قریب وہ ڈبل روٹی بنتی ہے تقریباً. اور وہی 50 درجہ یہ ہماری جو ریاستیں ہیں دبئی اور یہ دیگر ریاستیں یورپ کی ریاستیں تقریباً وہاں جو گرمی کا درجہ یہاں تک پہنچ جایا کرتا ہے. آپ ذرا تصور کریں سورج ذرا اور قریب ہو جائے یا قریب ہو جاتا یا قریب ہوتا تو کیا وہاں زندگی ممکن تھی؟ وہاں زندگی ممکن نہیں تھی. اسی طرح سورج کے فاصلے کی بنیاد پر، دوری کی بنیاد کے اوپر ٹھنڈ بھی بڑھا کرتی ہے، اور اتنی ٹھنڈ بڑھتی ہے کہ برف جمی رہتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پورا بر اعظم وہ پورے کا پورا بر اعظم جو ہے وہ پورا برف سے ڈھکا ہوا بر اعظم ہے.
ایسا بھی برآمد موجود ہے کہ وہاں انسانی زندگی نہیں ممکن ہو سکتی. خدا نے ساری چیزیں دکھا دی لیکن ٹیمپریچر اتنا کہ وہاں بھی انسان رہ جاتا ہے. ڈکرے پڑتے ہیں لوگ وہاں پر بھی. انہوں نے اپنے اس حالات کے لحاظ سے وہاں پر اپنا نظام بنا کر رکھا ہوا ہے. لیکن اس سے زیادہ سردی اگر ہو جائے تو انسان پھر وہاں نہیں رہ پائے گا. اس سے زیادہ گرمی ہو جائے تو انسان نہیں رہ پائے گا. تو انسان کی طبیعت گرمی کی جتنی شدت برداشت کر سکتی ہے تو میکسیمم بھی رب نے رکھ دی, اور جتنی کم سے کم برداشت کر سکتی ہے منیمم بھی رب کائنات نے رکھ دی. اور درمیان کے پورے جو خطے ہیں ان کے تمام کے درمیان لوگ پورا گرمی کا معاملہ. لیکن یہ بات سائنس خود کہتی ہے کہ یہ گرمی اور یہ سردی اس ساری کا تعلق سورج اور زمین کے فاصلے کے اوپر ہے. تو کس نے اس فاصلے پر سورج اور زمین کو رکھا؟ ہمارا سوال پھر یہ ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہو بگ بلاسٹ ہوا, ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ بگ بلاسٹ ہونے کے بعد ایک مخصوص فاصلہ کہ اس سے زیادہ گرمی اور اس سے کم سردی اگر ٹیمپریچر مزید گر جائے تو انسانی جان تو ختم ہو جائے گی. انسانی جان کو زمین پر قائم رکھنا ہے تو سورج کا فاصلہ مقرر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں سائنس نے جواب دو. سائنس جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سائنس غلط ہو سکتی ہے, رب غلط نہیں ہو سکتا. تو رب نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے پھٹ جائے گا. یہ لوگ ٹھٹے مار رہے تھے, یہ لوگ ہنس رہے تھے, یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے, یہ لوگوں میں سے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے, دیکھو تمہارا خدا ڈھونڈ رہے ہیں, تمہارا خدا تمہیں نہیں ملا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہوا کہ یہی لوگ پھر بعد میں چیخنے لگ گئے. چیخنے لگ گئے یہ لوگ. کیا چیخ کر کہنے لگے کہ یہ جو زمین سے آپ لوگوں نے گدلان جس کو سندھی میں کہا جاتا ہے, آلودگی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, اس کو کم نہ کیا, دھوئیں والی گاڑیاں بند نہ کی, اور جہاں پر درخت کو مزید اگانا آپ نے شروع نہ کیا اور درخت کاٹنا شروع کر دیے تو بڑی تباہی آ جائے گی. کیا تباہی آ جائے گی؟ خود ہی کہنے لگے کہ آسمانوں کے اوپر ایک سطح ہے جس کو اوزون کا نام دیا جاتا ہے. تم تو کسی سطح کے قائل ہی نہیں تھے. تم تو کہتے کوئی آسمان ہے ہی نہیں. آج تم چیخ چیخ کر کہہ رہے ہو کہ جی وہ ایک اوزون کی سطح ہے, اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. تو بھائی کیا ہو گیا؟ دراڑیں پڑ گئی تو پھر خود ہی کہنے لگے ان دراڑوں کے پڑنے کی وجہ سے سورج کی ایک ایسی شعاعیں بھی زمین پر آنا شروع ہو گئی ہیں جو انسان کے لیے مضر ہے. اب یہ جو خدا کو ماننے والا وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا سورج کی ایسی بھی شعاعیں ہیں جو مضر ہیں انسان کے لیے؟ ہاں یہ مضر ہیں. کیسے مضر ہیں وہ؟ کہا کہ جو دنیا کے اندر انسان کا مدافعتی نظام ختم ہو رہا ہے, جو انسان کے اندر کینسر بڑھ رہا ہے, جو ہیپیٹائٹس بڑھ رہا ہے, مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں, مدافعتی نظام میں کمزور ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. اور یہ مدافعتی نظام کمزور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سورج کی وہ جو زہریلی شعاعیں وہ اوزون کی کے اندر شگافیں آنے کی وجہ سے زمین پر گر رہی ہیں. انسانی زندگی کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا. یہ تو شگافیں پڑی ہیں, پھٹ گیا اگر یہ اوزون پورے کا پورا تو سورج جلا کے رکھ دے گا اس زمین کو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اذا السماء انفطرت, آگ بگولا ہو جائے گی. یہ آگ بگولا ہو جائے گی, یہ خون کی مانند ہو جائے گی, گلاب کے رنگین لال پھول کی مانند ہو جائے گی, لال چمڑے کی. خدا تو کہہ رہا ہے. یہ لوگ انکار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے سائنس سے ڈھونڈ لیا خدا کو جا کے, اور ڈھونڈنے کا نہیں ملا خدا ہمیں, نہیں ہے خدا کوئی. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اوزون کی سطح کس نے تعمیر کی کہ یہ زہریلی شعاع زمین پر نہ ہے؟ اور خود یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی زہریلی شعاع ہے کہ اس زہریلی شعاع کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو, ہم تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے, اس زہریلی شعاع کی وجہ سے ایک چھتری بنی ہوئی ہے. چھتری کہ زہریلی شعاعیں جب اس پر پڑتی ہیں سورج کی تو ان زہریلی شعاعوں کو نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے, وہ روک لیتی ہے اوزون. خود کہہ رہے ہیں کہ رک جاتی ہیں اوزون کی وجہ سے, چھن کر آتی ہیں وہ کہ جو انسان کے لیے مفید ہے. تو یہ اوزون قائم کرنے والا کون ہے؟ پھر مسلمان سوال کرتا ہے, پھر اہل ایمان سوال کرتا ہے, تم تو منکرین خدا تھے, تم تو مانتے نہیں تھے اس بات کو. ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ پھر یہ اوزون پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت, ایک آسمان نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک آسمان, 7 آسمان کی بات کی. سبع سماوات طباقا قرآن پاک کے اندر آیا. 7 سماوات طباقا, کوئی مخصوص تعداد رب کائنات فکس نہیں کر رہا. مفسرین کہتے ہیں کہ 7 کے معنی کئی آسمان ہیں, آسمان در آسمان ہے. 7 آسمان ایک تعداد کو, ایک زیادہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمارے 7 کا لفظ استعمال کیا, لیکن یہ 7 اور 7 سے زیادہ کی معنیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ خود جو انکار کرنے والے تھے, جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ کون ہے کہ جس نے یہ اوزون بنا دی وہاں پر, کہ اس اوزون کے ہونے کی وجہ سے یہ خدا نے زہریلی شعاعوں کو روک دیا. یہ زہریلی شعاعیں اگر زمین پر پڑ جائیں تو انسان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. تو خدا رب ذوالجلال اذا السماء انشقت کہتا ہے, فکانت وردۃ کالدہان کہتا ہے, اذا السماء انفطرت کہتا ہے رب کائنات. تو رب کائنات اس پوری حقیقت کو بیان کرتا ہے جو اس زمین پر رونما ہونے والی ہے, اور جس کے نتیجے کے اندر اس زمین کے اوپر یہ جو انسانی زندگی ہے رب کائنات نے اس کو سمیٹ دینا ہے, اس کو ختم کر دینا ہے. اسی طرح سورہ الحاقہ کے اندر بھی رب کائنات نے یہی موضوع بیان فرمایا. سورہ حاقہ کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ وانشقت السماء
فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش کھل جائے گی۔ اب کھل جائے گی جب بندش خدا کی طرف سے حکم ہو جائے گا کہ جو بندشیں بنی ہوئی تھیں، جو گرہیں بندی ہوئی تھیں، جو فاصلے تھے وہ ہو چکے تھے، اب وہ سارے کے سارے فاصلے ختم کر دیے جائیں، وہ ساری کی ساری بندشیں دور کر دی جائیں، وہ سارے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے والی چیزیں ختم کر دی جائیں، وہ سارے جو طوفانوں کا آنا، موسموں کا بہار ہونا، موسموں کا رک جانا، انسانی فطرت اور انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج اور انسان کی کھال، انسان کا وجود کیا برداشت کر سکتا تھا؟ سارا نظام رب کائنات نے اسی کی وجہ سے بیان کیا ہوا تھا۔ اور پچھلی مرتبہ یہ بات بھی ہوئی تھی، اس کائنات میں انسان کی خاص حیثیت ہے، اس کائنات کے اندر انسان ایک دولہا ہے۔ رب کائنات نے ایک خاص انسانی وجود کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور باقی ساری مخلوقات انسان کے لیے پیدا کی۔ اسی تناظر میں دیکھتے ہیں اب یہ اوزون کس کے لیے بنائی رب کائنات نے؟ یہ سورج اور زمین کے فاصلے کس نے مقرر کیے؟ انسانی زندگی باقی رہے، انسانی وجود باقی رہے، انسانی وجود کے لیے کوئی چیز مضر نہیں ہونی چاہیے، تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے اور پریشان کن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح رب کائنات نے یہاں پر جو فرمایا کہ اذا السماء انشقت، اور اسی طرح اذا السماء انفطرت بیان فرمایا، تو ان معنیوں سے یہ بات آ جاتی ہے واقع ہمارے انسانوں کے سامنے کہ اس آسمان کا پھٹ جانا رب کائنات سے مقرر ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں رب کائنات کیا بیان فرمایا۔ رب کائنات فرمایا کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا اور جب کواکب کے تمہارے کواکب ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ تمہارے تارے ہیں، کچھ نظر آنے والے کچھ ہے چیز اور نظر آتی ہے کچھ اور چیز۔ تاروں کو کواکب کہا گیا ہے، کوکب تارا، کواکب تارے، تاروں کی جمع۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، انتصار کے معنی پھٹ جانا، جھڑ جانا، انفطار پھٹ جانا، انتصار جھڑ جانا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تمہارے یہ تارے جھڑ جائیں گے۔ بڑی خطرناک معنی لیے ہوئے اپنے اندر یہ آیت بھی اتنی ہی ہولناکی کے منظر کو بیان کر رہی ہے جتنی ہولناکی کے منظر کو اذا السماء انفطرت نے بیان فرمایا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کا پھٹ جانا، اور پھٹ جانا کتنا خطرناک۔ سورج کی زہریلی شعاعیں زمین کے اوپر آ رہی ہیں، وہ فتحت ابوابا، راستے کھل جائیں گے۔ جو کچھ آسمانوں کے اوپر آج تمہاری نگاہوں سے میں اوجھل ہے، نظر تمہیں نہیں آ رہا، وہ ساری کی ساری حقیقت تمہارے سامنے کھل جائیں گی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے آسمانوں کی طرف یہ کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو آسمانوں میں مشاہدے کرائے گئے ہیں وہ سارے مشاہدے تمہارے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اذا السماء انفطرت کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تاروں کا جھڑ جانا۔ اب یہاں پھر وہی سائنس آ جاتی ہے جس کو بنیاد بنا کے مسلمان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کے اندر۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اہل علم سے میری مراد یہاں پر میں اہل علم کہتا ہی ان کو جو خدا کے وجود کو ماننے والے اہل علم ہیں، کیونکہ وہ علم جو خدا سے انسان کو نہ جوڑ سکے وہ انسان کو جہل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ علم نہیں ہے، پھر وہ جہل ہے۔ تو اہل علم جو خدا کو جانتا ہے، جو وحی کو جانتا ہے، جو خدا کو اور وحی کو جانتے ہوئے ان قرآن کی اور وحی کی معناؤں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہاں پر یہ تھی کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ جب کواکب و تارے جھڑ جانے کی بات کی گئی تو پھر یہی سائنس کے ماننے والے، اور یقین جانیے سائنس کے ماننے والے جب میں کہتا ہوں تو یہ یقین کر لیجیے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے خدا سائنس کو مانا ہوا ہے۔ پھر میں جملے دہراتا ہوں آپ کے سامنے، ان کے نزدیک وہ چیز صحیح ہے جو سائنس کہے گی اور وہ چیز غلط ہے جو سائنس کہے گی، یعنی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا خدا نہیں ہے، خدا کی وحی نہیں ہے ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سائنس ہے۔ اور سائنس کچھ اور نہیں ہوتی، خود انگریزی زبان کے اندر ورڈ سائنس اگر آپ گوگل کریں گے یا گوگل نکالیں گے اس کے معنی علم، یہ سائنس کے معنی علم ہے۔ علم کی وہ کون سی معنی ہے جن کو یہ اٹھا کر چل رہے ہیں؟ پھر علم کے وہ کون سے دائرے ہیں جن کو اٹھا کر یہ لوگ چل رہے ہیں؟ علم ہوتا کیا ہے؟ علم کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ ابتدائی ذریعہ کیا ہے؟ علم کا ابتدائی ذریعہ جس کو انسان علم کہتا ہے، بنیادی ذریعہ وہ حواس خمسہ سے ملتا ہے انسان کو۔ انسان وہ چیز جو دیکھتا ہے اس کو علم کہتا ہے، انسان جو چیز چکھتا ہے اس کو علم کہتا ہے کہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، انسان جو چیز سنتا ہے اس کو علم کہتا ہے۔ انسان کے حواس، اور کتنے حواس ہوتے ہیں؟ 5 حواس ہوتے ہیں۔ تو علم کے بنیادی ذرائع تو 5 ہو گئے، دیکھنے سے، نظر آنے سے جس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں، سننے سے، بولنے سے، سونگنے سے یا ٹچ کرنے سے، گرم ہے ٹھنڈا ہے، یہ بنیادی ذرائع ہیں۔ حواس خمسہ یہ کہلاتے ہیں۔ یہ عام حیوانوں کو رب کائنات نے دیے ہوئے، کائنات کے اندر عام حیوان کو یہ بنیادی ذرائع دیے ہوئے رب کائنات نے۔ اتنا علم جو ہے کہ حیوان بھی معلوم کر لیتا ہے، حیوان بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آگے کیا ہے
محسوس کر لیتا ہے، اس کے لحاظ سے اپنا سفر کرتا ہے، سن بھی لیتا ہے آپ کی آواز کو، ہماری آواز کو، کائنات کی آوازوں کو، کچھ نہ کچھ وہ الٹا سیدھا بول بھی لیتا ہے، زبان اس کی بولتی ہے۔ تو یہ محسوس کرنا، یہ 5 جو حواس ہیں سب کے اندر ہوتے ہیں، حیوان اور انسان کے اندر برابر ہوتے ہیں۔ پھر حیوان سے بلند کرتی ہے جو چیز انسان کو، وہ عقل کہلاتی ہے، وہ عقل کہلاتی ہے، عقل کے ذریعے سے علم۔ تو اس دنیا کے اندر یہ عقل کے پیروکار، یہ سائنس کے پیروکار بن گئے، انہوں نے علم کی بنیاد کے اوپر دنیا کو پرکھنا شروع کر دیا اور علم کی نگاہوں سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یقیناً اہل ایمان علم کے مخالف نہیں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ خدا رب عزت جلالہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں اور جو علم کے بغیر والے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے، خود اسلام علم کا نام ہے، ایمان علم کا نام ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ علم کا نام ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے پرکھا، میں نے جانچا اور یقین لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ علم ہے۔ اور خدا کو یہ تو اللہ کے اکیلی ذاتی علم ہے انسان کا۔ اسلام علم کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام کس بات کا مخالف ہے؟ علم کو خدا مان لینے کا مخالف ہے، جو انسان اپنی عقل سے محسوس کرتا ہے، جو عقل سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کو خدا سمجھ لے، اس کو حتمی سمجھ لے، اس کو حقیقی سمجھ لے۔ چلے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے۔ ایک دور وہ تھا کہ یہ سائنس نے انسان کو بڑی سہولت بھی دی ہے، آسانیاں بھی دی ہیں، اس کے بڑے انسان کی زندگی کے اندر اچھے مسائل بھی مرتب ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دیا ہوا علم ہے نا، عقل بھی تو خدا کی دی ہوئی ہے نا۔ اسی عقل سے انسان سوچتا خدا کی نعمت ہے یہ، اس کا صحیح استعمال خدا کہیں منع نہیں کرتا، یہ انسانی زندگی کے لیے نافع ہے، اس کا حاصل کرنا لازم ہے، ورنہ اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے بعد کیوں ہوتی اسلام کی طرف سے؟ ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا وہ فرض ہے، خدا رب عزت جلالہ نے قرار دیا کہ اس کے نتیجے کے اندر ہوگا کیا کہ انسانی زندگی کے اندر جو دشواریاں وہ انسان دور کرے گا۔ ایئر کنڈیشن ایجاد کر لی انسان نے، سواریاں ایجاد کر لی انسان نے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کبھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے انسان مسخر کرے گا۔ آج آسمان مسخر ہے، راکٹس چل رہے ہیں، جہاز چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، انسان مسخر کر چکا ہے۔ زمین کو تو مسخر کرو گے، آج دیکھیں انسان کتنا تہوں میں زمین کے اندر اتر کے یہ انسان جو ہے تیل لے کر آ رہا ہے جس کو ہم پیٹرولیم کہتے ہیں، کتنے خزانے زمین سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اس علم کی وجہ سے، اس عقل کی وجہ سے، اس سمجھ کی وجہ سے، اس شعور کی وجہ سے انسان نے سب کچھ دنیا کے اندر کیا جو انسان آج اتنی سہولت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ یہ جو علم ہے جس کو عقل کہتے ہیں، یہ انسان کو ایک حد تک معلومات دے سکتی ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کی باؤنڈریز ہیں، ان حدوں اور باؤنڈریز سے آگے انسان نہیں جان سکتا، اس عقل کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے نہیں جان سکتا۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح حواس کی حد ہوتی ہے، حواس سے جاننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ انسان ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، چکھ کے بتا سکتا ہے، چھو کے بتا سکتا ہے، دیکھ کے بتا سکتا ہے، سن کے بتا سکتا ہے، بول کے بتا سکتا ہے، لیکن حد ہے۔ اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ جس طرح نمرود کے دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ زندگی دینا اور موت دینا تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، پھر اس نے عقل کے طور پر کر کے دکھا دیا۔ تو پھر سوال کیا ہوا کہ تم جو ہے سورج اگر یہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا تو میں تمہیں خدا مانوں۔ یہاں وہ عاجز ہو گیا، میرا خدا وہ ہے یہ جو ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے اس دور میں اس منکر کو ہی بتا دیا کہ جو خدائی کا منکر تھا۔ تو بات سمجھنا چاہیے، بہت اہم بات کرنے چلا ہوں آپ کے سامنے کہ حواس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس عقل کی حد کو اگر کوئی نہیں مانتا تو میں چند سوالات اس کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حد کیوں ضروری ہے، حد کیوں واضح ہوتی ہے، اس سے آگے کسی اور ذریعے کی ضرورت کیوں بنتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک یہ الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا تھا، جب تک یہ الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ انسان کے اندر عورت کی زندگی بڑی آسان تھی۔ اس الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے آبادی کے بیلنس کو خراب کر دیا۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ پاپولیشن کا جو دائرہ رہا 52% میل تھا، 48% فیمیل تھی۔ تازہ آزاد شمار کے مطابق 48% اب فیمیل ہو گئی ہے، 52% میل ہو گیا ہے۔ اور جب رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا تو این ممکن ہے کہ عورت کے وجود کو یہ ختم کر دیں۔ کیوں؟ الٹرا ساؤنڈ پیٹ میں رکھ کے بتا دیں کہ پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، ختم کرو اس کو یہیں پر۔ اسی ٹنڈو محمد خان کے اندر میں مدرسہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ ایشیا کا رسالہ سامنے رکھا ہوا تھا اور میں نے مضمون پڑھا تھا، 90s کی بات بتا رہا ہوں
کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ آبادی کے تناسب میں اور ہندوستان کے اندر آبادی کے تناسب میں بڑا فرق آ رہا ہے. ایسے ایسے کلینکس ایجاد ہو گئے جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے 10,000 روپے تو 50,000 روپے بچاؤ. تو لوگوں نے کہا 10,000 کیا دیں اور کیا بچائیں. اندر جب جا کے پوچھا کہ عورت کو لے کر آ جو پریگننٹ ہو گئی ہو، امید سے ہو گئی، اس کو لے کر آ جاؤ، ہم الٹرا ساؤنڈ رکھ کے آپ کو بتا دیں گے اندر پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکی ہوگی پیدا ہو گئی پڑھاؤ گے تو خرچے گلے کے اندر پڑ جائیں گے، شادی کرو گے. اس دور کے اندر شادی 50,000 کے اندر ہو رہی تھی، اب 50 لاکھ کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں. تو لاؤ ہم تمہیں 50 لاکھ سے نجات دلا دیتے ہیں، یہی کرا دیں گے، بس ٹریٹمنٹ تمہیں دے دیں گے. یہ انسان اب کیا ہوتا ہے، ایسے حالات کے اندر کیا ہوتا ہے معاملہ. اسی طرح ایٹم بم کی تعریف ذرا انسائکلوپیڈیا کے اندر پڑھ لیں، برٹانیکا کے اندر بھی پڑھ لیں، امریکانوں کے اندر بھی پڑھ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ اب خود تعریف بیان کر رہے ہیں اعلیٰ ایجاد ہوا جس کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کی زندگی بچ گئی. تعریف کرتے ہیں اس کی ایٹم بم کی. اور ایٹم بم کیا تھا؟ اس کے پھٹنے سے ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہوئے، پورے پورے انسانی زندگیاں. اتنے مضر اثرات مرتب ہوئے کہ آج تک اتنے سال گزر جانے کے بعد وہ 20ویں صدی کا آغاز تھا، یہ 21ویں صدی کا آغاز چل رہا ہے، 100 سال کا تقریباً وقفہ آ گیا. آج تک انسانی وجود کے اندر ان مضر ذرات کے اثرات کی وجہ سے انسان کی ہیومن باڈی کے اندر جو ہے کولوں کے نقص پیدا ہوتا ہوا رہا ہے، اثرات کو محسوس کیا جا رہا ہے. اتنی خطرناک چیز اور کہا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ان عقل کے اندر، عقل کو خدا ماننے والوں کی ایک تیسری مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ دروس کے اندر وقت مختلف ہوتا ہے، بہت زیادہ دلیل اور وضاحتیں نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اہل ایمان کے اندر، اللہ معاف کرے. ان کے عقائد کیا تھے؟ کرامتی فرقہ. عبید اللہ کیروانی اس کا سربراہ، 8ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے. اپنے ماننے والوں کو، عقیدت مندوں کو لکھ رہا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ تم کیا بے عقلی کی بات کرتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر اتنی بڑی نعمت میسر ہے اور تم گھر کے باہر سے گھاٹے کا سودا کر کے لاتے ہو. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، کیا بات کرنا چاہ رہا ہے وہ. تو پھر وہ خود ہی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو تم جب گھر میں پلتے ہو، بڑھتے ہو، پیدا ہوتے ہو تو تم اکیلے مرد تو پیدا نہیں ہوتے نا، عورت بھی تمہارے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جو بہن کی صورت میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے. وہ تمہارے ساتھ کھیلتی ہے، پرورش پاتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور جب وہ جوان ہو جاتی تو اس سے زیادہ بڑھ کر تمہارے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تمہارے مزاج کو، تمہاری طبیعت کو، تمہاری حقیقت کو، تمہاری فطرت کو سمجھنے والا تمہاری بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور جیون ساتھی کے انتخاب کے بعد جب تم آتے ہو تو وہ اٹھا کر کسی اور کو لے کر آتے ہو اور کہیں اور سے لے کر آتے ہو. گھاٹے کا سودا نہیں تو کیا ہے. وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے شادیاں کرو. عقل کے پیچھے چلو گے تو بہنوں سے شادیاں کرو گے. عقل کے پیچھے چلو گے تو ایٹم بم پھوڑ کے انسانوں کو تباہ کر کے بولو گے کہ ہم عقل مندی کا کام کر رہے ہیں. اور اس عقل کے پیچھے اگر چلو گے تو انسانی زندگی کے اندر جو دوسرا انٹیگرل پارٹ ہے، جو آدم کے ساتھ ہوا آئی، اس انٹیگرل پارٹ کا وجود ہی ختم ہوگا دنیا سے. تو پھر ایک اور علم کی ضرورت ہے. پہلا ذریعہ حواس، دوسرا ذریعہ عقل، اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ تیسرا ذریعہ ہے وحی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہن اس سے شادی نہیں کر سکتے تم، یہ محرم ہے. کون کون محرم ہے؟ وجود تو وہی ہے، جسم تو وہی ہے، اعضاء تو وہی ہے، فطرتیں تو وہی عورتوں کی یکساں ہوتی. نہیں، یہ انسانی فطرت نہیں ہو سکتی کہ وہ بہن کے ساتھ جا کے جنسی تعلق کرے، اس کو بیٹی بنا لے. آج تک خود اس برصغیر کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، ایک کردار جس کو بڑا گھناؤنا کردار کہا گیا، جسے لوگوں نے نفرت کی، اور وہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، برہمن مذہب کا ماننے والا راجہ طاہر، تمام تر تاریخی حقائق، 10 کتابیں موجود تاریخ کی، بلکہ 100 سے اوپر کتابیں تو میں خود شاید ان کا نام پڑھ چکا ہوں گا، جن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی. اور بہن سے شادی کی، برہمن ہے، وہی کا ماننے والا نہیں ہے، فطرت کے خلاف کام کیا، تو آج وہ برہمن بھی کسی بند کا نام رکھنے کے لیے طاہر تیار نہیں ہے. یہ انسانی فطرت نہیں مانتا انسان اس بات کو کہ یہ کسی فطرت ہے کہ بہن سے شادی کریں. نہیں مانیں گے اسے کردار کو، یہ گھراؤنا کردار ہے، نہیں رکھیں گے نام اسلام اپنے بچوں کے پر نام. لیکن آج کے دور کے اندر یہ جو سائنس کا ماننے والا نا، معاف کیجیے گا، داہری جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ داہری وہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، اور جس نے آگے چل کے پھر ایک اور ظلم کر دیا داہری نے. حقیقی داہر کا اولاد وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹے کا نام رکھنے کے لیے داہر تیار نہیں ہے. داہر نام ان کے ہاں سے مفقود ہو گیا اس کردار کی وجہ سے. لیکن ان لوگوں نے، جنہوں نے سائنس کو اپنا خدا بنایا، جنہوں نے سائنس کو خدا بنایا، خدا کو چھوڑ کر
ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس بات کو مانیں گے جو بات ہمیں علم سے ملے گی اور سائنس سے ملے گی. تو ظاہر ہے غلط کام تو نہیں کیا، عبید اللہ کرمانی والا کام کیا، کرامتی فرقے والا کام کیا، لیکن پھر اس فرقے کو بھی آج ہم نہیں دیکھتے کہیں موجود ہے. اس انسان نے اس فرقے کو ختم کر دیا، وجود بڑھا کے رکھ دیا اس کا. تو علم کے ذرائع وہی کیا کہتی ہے کہ نہیں، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ایسا آلہ ایجاد کرنا کہ انسان نقصان کے اندر چلا جائے. اور پھر یہ انسانوں کی آبادیوں کا برابر ہونا. اسلام نے واضح کہہ دیا کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ داخل ہوتا ہے تو انسانی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کو گرانے والا قاتل ہے، قاتل کا قرار دیا جائے گا، اور یہ اٹھایا جائے گا، زمین اکھیڑی جائے گی، اور وہ بے گناہ ماری ہوئی بچی کو اٹھا کر پوچھا جائے گا، اور وہ کہے گی اور بخاری بتاؤ میں کس جرم کے اندر ماری گئی. انسان جواب دے رہا ہوگا. یہ اسلام نے، یہ وحی نے تعلیم دی. تو وحی کو اگر ہٹا دیا جائے اور صرف سائنس کا اور عقل کا غلام بنا جائے تو انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے. انسان اس سے آگے پھر کچھ نہیں کر سکتا. تو علم کے ذرائع کو سمجھے ذرا، اور یہ سمجھ لیں جو نوجوان خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نوجوان اس گفتگو کو، اس درس کو سنیں گے، کہ علم کے 3 ذرائع ہیں. 3 وہ درمیان میں اٹک گیا، گمراہ ہو گیا، جس نے کہا کہ نہیں، عقل اور علم یہ بنیادی آخری ذریعہ سے آگے وحی نہیں ہے. جو وحی کو نہیں مانے گا، الہی الوہی علم کو نہیں مانے گا جو انسان، اس کی گمراہی اس دنیا کی زندگی کے اندر مقرر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، برباد ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اور دنیا کے اندر آپ کو ان کا تماشا نظر آئے گا، سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لو. تو یہ سارے کے سارے وہ چیزیں اٹھائیں گے جو لوگ علم کے اس طرف سے آئیں گے جس کو الہی وحی کا علم کہا جائے گا. وحی کے علم سے جو چیز آپ کے پاس آئے گی تو یہ عقل کا ماننے والا اور پیروکار اس کا دشمن بن جائے گا. پھر یہ عورت آزاد تحریک شروع کرے گا، پھر یہ موسیقی کے ٹیچرز کی پروان چڑھانے کی، فروغ دینے کی بات کرے گا. پھر دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ سارے ٹرانسجنڈر جنسیت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر ان کے فیور میں کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہی کہتی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو. جنسیت کے جو معاملے، وجود کے جو معاملے خدا کی طرف سے طے ہو چکے ہیں، ان کو طے رہنے دو. کون مرد ہے خدا نے فیصلہ کر دیا، کون عورت ہے خدا نے فیصلہ کر دیا، اور کون درمیان میں اپنے وجود کے حساب سے واضح، اس کو واضح رہنے دو. اس کو ایگزامن کرو میڈیکلی، اگر واقعی وہ مرد نہیں ہے تو لکھ دو یہ مرد نہیں ہے، اگر واقعی وہ عورت نہیں ہے لکھ دو وہ عورت نہیں ہے. اگر مردوں اور عورتوں کے اندر کے مجموعی خصائص اس کے اندر نہیں ہے تو لیبل لگا کر کہہ دو کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ مرد کہتا کہ نہیں مجھے تو عورت بننے کا شوق ہے، پہ عورت بن گیا. اور عورت یہ کہنا شروع کرتے نہیں مجھے تو مرد بننے کا شوق ہے، وہ عورت بن گئی، لکھواؤ شان نام اس کا. اور اس کو پھر عورت اپنا نام مرد کا لکھوا کے اپنے جنڈر کے اندر ایک مرد سے شادی کر لے، پھر عورت اور مرد کو شادی کا تو حق ہے نا. تو اس طرح کے راستے کھولے جا رہے ہیں جو کس کے خلاف ہے؟ وحی کے خلاف ہے. وحی لے کر چلو گے، اس علم کے پیچھے چلو گے جو خدا کا علم دیا ہوا ہے، تو تم دنیا کے اندر بھی عزت داری کی زندگی گزارو گے، آخرت کے اندر بھی عزت داری کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ ضمن میرے سامنے، آپ کے سامنے بات آ گئی. اصل بات جو چل رہی تھی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اب اسی علم کو جو خدائی علم ہے، جو وحی کا علم ہے، وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بڑا خزانہ ہے جو میں بتا رہا ہے. پہلے بتایا کہ السماء انفطرت، اب بتا رہا ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے. تاروں کے جھڑنے کی بات خدا کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تارے، ہم تاروں کو ڈھونڈنے کا آسمانوں کے اندر. تم تو کہتے تھے کہ جس طرح ٹوپیوں کے اندر تارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح آسمان ایک پردہ ہے، اس میں جڑے ہوئے یہ موتی ہیں جو چمک رہے ہیں. کسی دور میں انسان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک پردہ ہے، پردے کے اندر یہ موتی جڑے ہوئے دیکھو چمک رہے نظر آ رہے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب یہ سائنس نے ترقی کی، عقل کی بنیاد کے بعد انسان آگے گیا، اور عقل کو خدا کے ماننے والوں نے کہا کہ دیکھو کیسی باتیں تم کیا کرتے تھے. ہم تو فضاؤں کے اندر گئے، ہم تو خلاؤں کے اندر گئے، اور ہمیں تو کوئی تارے اس طرح آسمانوں کے اندر جڑے ہوئے نظر نہیں آئے. نعوذ باللہ، قرآن غلط کہہ رہا ہے. کیا جھڑے گا جب ہوگا ہی؟ آسمان کیا پھٹے گا جب؟ کیا جھڑے گا؟ جھڑنے کا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن پھر خود ہی چیخنے لگے. جس طرح پچھلے معاملے کے اندر میں نے بتایا، اذا السماء انفطرت کے اندر اوزون کے نام لے کر کہنے لگے. اب یہ کہنے لگے کہ بھائی بڑا ظلم ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جو اوزون کی سطح میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی. پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہاں یہ جو نظام چل رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ پوائنٹ آنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اب خود ہی چیخنے لگ گئے میں کیوں ختم ہونے والی ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے جب مشاہدہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر 10 کھرب کی تعداد میں شہاب ثاقب آسمان کے زمین کی طرف آتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. مطالعہ اسلام میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، یہ پوری حقیقت لکھی ہوئی ہے.
24 گھنٹے کے اندر 10 کھرب کی تعداد میں شہاب ثاقب آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان سے ٹوٹا ہوا تارا میں نظر آتا ہے لیکن زمین پر نہیں آتا، راستے میں بسم ہو جاتا ہے. بہت کمی کسی نے سنا ہوگا کہ آسمان سے کوئی تارا شہاب ثاقب زمین پر گرا ہے. بہت کمی کسی نے سنا ہوگا. 24 گھنٹوں کے اندر 10 کھرب کی تعداد میں یہ شہاب ثاقب اگر آسمان سے زمین پر آ رہا ہے تو جا کہاں رہا ہے؟ وہ زمین پہ کیوں نہیں گر رہا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ایک ایسی سطح آسمان کے اوپر ہے کہ جو ہی یہ تارے اس سطح کے اوپر آ کے گرتے ہیں تو خود بخود بھسم ہو جاتے ہیں. زمین پر گرنے کا حکم نہیں ہے. تو پھر خدا پر یقین رکھنے والا، وہی پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا کہتا ہے کہ بتاؤ یہ سطح قائم کس نے کی ہے؟ بتاؤ یہ سطح قائم کس نے کی ہے؟ تم یہ کہتے ہو نا کہ نہیں ہے کوئی خدا. یہ انسانی زندگی زمین پر قائم رہے قیامت تک کے دن کے لیے، کہ جب تک وہ آ جائے فیصلہ کی اس دن تک کے لیے زمین کے اوپر اس شہاب ثاقب کو گرنے کا حکم نہیں ہے. پردہ لگا دیا خداوند ذوالجلال نے. یہ 10 کھرب کی تعداد میں شہاب ثاقب آتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں اور بھسم ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون بھسم کر رہا ہے؟ کس نے پردہ لگایا ہے؟ ابھی بات ہوئی آسمانوں کی، سب سماوات کے باقا. یہ انسانی عقل محسوس کر سکتی ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ آسمانوں کی کیا کیفیت ہے، کیا صورت ہے. خدا کے پاس وہ حقیقی علم ہے. ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو آسمان کے پھٹنے کی بات ہوئی اوزون کی، وہ ایک آسمان ہو سکتا ہے. ہم اندازوں سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری سطح جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سارے شہاب ثاقب آ کر اس میں بھسم ہو رہے ہیں، یہ سائنس خود کہہ رہی ہے کہ شہاب ثاقب جاتے کہاں ہیں؟ بھسم ہو جاتے ہیں. تو بھسم کون کر رہا ہے؟ سطح کس نے قائم کی؟ پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے، میری زندگی زمین پر قائم رہے. کتنے تارے تو نے زمین پر آنے سے روک دیے کہ میرے بندے کی زندگی زمین پر قائم رہے. اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے حکم نہیں ہے کہ تم زمین پر جا کر گرو. تو یہ اس طرح قرآن وہی ہمیں اپنے خدا سے، اپنے رب سے جوڑتا ہے. قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کی ہم نے 2 آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے. تو تاروں کا جھڑنا اور آسمان کا پھٹنا جو کہ سائنسی باتیں تھی ساری، تو 2 پورے دروس 2 پورے دن ہمارے ان کے اوپر لگ گئے ہیں. آگے چل کے شاید آیات ایک سے زیادہ بھی لے کر چلنے کی صورت میں ہو جائیں. آج کا درس پر ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس علم سے مزید جوڑ دے جو اصلی اور حقیقی علم ہے، جس کو الہامی علم کہا جاتا ہے، جس کو وحی کا علم کہا جاتا ہے. آج کا درس اس میں خاص نقطہ آپ ضرور اپنے ساتھ لیجیے گا. اس میں نے جو خاص بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ وہ علم کے 3 ذرائع ہیں. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم کے 2 ذرائع، وہ 2 ذرائع پر کھڑے ہو کر خدا کو بھول کر زمین کے اندر بھٹکتے پھر رہے ہیں. ان کی روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں. آگے چل کے پھر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں واقعی وہ خدا بھی ہے. پھر رجوع کی طرف بھی آتے ہیں، پھر حقیقتوں کو تسلیم بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے بہتر یہ سعادت مندی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اوائلی دور کے اندر اپنے رب کو محسوس بھی کر لے اور اپنے رب کو اپنے دل کی نگاہوں سے جاننے کی کوشش بھی کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی علم عطا فرمائے، وحی کا علم عطا فرمائے، اور اس وحی کے علم کو جس کو ہم قرآن اور قرآن کا علم کہتے ہیں اس سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے دلوں کے اوپر جو غلاف جو پڑے ہوئے ہیں ان غلافوں کو دھوتا ہے، یہ صاف کرتا ہے. دل کو صاف کرنے والا چیز اللہ کا ذکر ہے. خدا نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو ذکر خدا بندی ہے دلوں کو اطمینان اسی سے ملے گا. اس کے علاوہ کسی چیز سے تمہیں ذکر کے علاوہ تمہیں سکون اور چین اور آرام نہیں مل پائے گا. یہ جتنے لوگ خدا کے منکر ہیں یہ ان کی تڑپتی بھی جو روحیں ہیں یہ دنیا کے اندر بیکار ادھر ادھر جو ہے ٹامک ٹوئیاں کرتی پھرتی، ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا اور یہ سکون کی تلاش کے اندر سرگردہ نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں وحی کے اس علم سے جوڑ کے وہ روحانی سکون عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.